السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حبیب الرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں حبیبو کچن۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی ریسیپی لے کر حاضر ہوں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ مکمل طریقے سے آپ سمجھ جائیں اور سیکھ پائیں، ریسیپی کو آج آپ اچھی طرح سیکھ پائیں۔ تو چلو آج کی یہ نئی ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنانے والے ہیں شاہی چنا ہم بنانے والے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آپ کو پورے طریقے سے انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ تو ہم کو یہ ضرورت ہے چنا، ہم نے یہاں پر ابلا ہوا چنا لیا ہے 100 گرام تک ہم نے ابلا ہوا چنا لیا ہے، اور ہم کو چاہیے چکن۔ اس کے لیے تو ہم نے یہاں پر بون لیس چکن لیا ہے 100 گرام۔ آپ یہاں پر ود بون بھی لے سکتے ہیں، ہڈی والا بھی چکن لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے پانی رکھا، گرم ہونے کے لیے پانی رکھا، اور اس میں جو چکن ہمارا ہے وہ ایڈ کر دیا، اور اچھی طرح چکن کو ابال لیں گے۔ چکن کو 10-15 منٹ لگا کے اچھی طرح ابال دی، اور اس کے ساتھ اس میں تھوڑا نمک بھی ایڈ کریں۔ اور ہمیں چاہیے انڈے، 4 عدد ہم نے انڈے لیے ہیں، اور اس کو اچھی طرح پھینٹ دیں۔ تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں ریسیپی کو بنانا۔ تو یہ ہمیں چاہیے آئل 100 گرام ہم نے لیا۔ آئل کا کوانٹٹی تھوڑا شاہی چنے میں تھوڑا زیادہ پڑے گا، کیونکہ اس میں ہم نے پیاز اور ٹماٹر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنے ہیں، اس لیے تھوڑا آئل کا زیادہ ڈالنا ضروری ہے۔ تو ڈالیں گے اب اس ٹائم پہ ہم لہسن جو چوپ کیا ہوا ہے 2 ٹیبل اسپون ڈالیں گے، ساتھ میں 1 ٹیبل اسپون جو ہے ہمارا ادرک وہ ڈالیں گے، اور اچھی طرح مکس کر دیں۔ جب اچھی طرح مکس ہو جائیں تو 1 گرین چلی کا جو چوپ کیا ہوا ہے وہ 1 ٹیبل اسپون ڈالیں گے، اور اس کو بھی اچھی طرح اس کے ساتھ مکس کر دیں اور فرائی کر دیں۔ اور ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے یہاں پر جو ہمارا انڈے کا مکسچر ہے، وہ یہاں پر ہم نے ایڈ کیا اور اچھی طرح ہلا دی تاکہ ہمارا انڈا پک جائے۔ انڈا پکنے کے بعد ہم نے ہمارا جو چکن ہم نے لیا تھا ابالنے کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ ہمارا ابل چکا ہے، اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوب میں کاٹ دیں گے۔ اچھی طرح چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیں اور ایڈ کر دیں۔ ہمارا جو انڈا تیار ہے اس میں ایڈ کر دیں، اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں۔ اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سالٹ ٹو ٹیسٹ، اور 1 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ڈالا ہے بلیک پیپر، اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دیں۔ اور اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارا چنا ابلا ہوا پڑا تھا، وہ ہم نے اچھی طرح اس میں مکس کر دیں، اور اسے ڈھک دیں 5-7 منٹ کے لیے۔ تو چلو 5-7 منٹ کے لیے میں اسے ڈھک دیا تھا۔ ابھی ہم اس کو کھول لیں تو ماشاءاللہ ہمارا جو چنا ہے شاہی چنا وہ تیار ہے، اور آئل بھی اس نے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے وہ اس کو لازم پریس کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب اس پہ ٹائم پہ ڈالیں گے ہم پستہ، جو ہم نے 1 ٹیبل اسپون باریک کٹا ہوا پستہ لیا وہ ڈالیں گے، اور 1 ٹیبل اسپون جو باریک کٹا ہوا ہمارا پاس بادام ہے وہ ڈالیں گے، اور اچھی طرح اس کو مکس کر دیں۔ تو ہمارا شاہی چنا تیار ہے۔ اب ماشاءاللہ اچھی طرح شاہی چنا ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ شاہی چنے کو ہم اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہمارا چنا ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے۔ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اسے گارنش کریں گے ادرک اور پستے اور بادام کے ساتھ، اس کو اچھی طرح خوبصورت بنائیں گے۔ ہمارا جو پلیٹ ہے اچھی طرح خوبصورت لگے۔
اس کے لیے میں اوپر ادرک اور پستہ بادام اوپر گارنش کریں گے. تو اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.